وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین۔ ہمارا کون سا ٹاپک چل رہا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ عائشہ اشرف، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، ہمارا اسم کا ٹاپک چل رہا ہے جس میں ہم نے سپرلیٹو ڈگری پڑھی تھی، کمپیریٹیو اسم کی ڈگری پڑھی تھی، اور کل جس لفظ کے شروع میں میم آ جائے تو اس کی زبر زیر پیش کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جیسے سجاد، اسجد، مسجود، ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ ان کو اس طرح سے کریں نا، آپ نے نوٹس بنائے ہیں عائشہ؟ جی نوٹس بنائے ہیں؟ ہاں جی اوکے، تو ان کو آپ اس طرح سے کریں گی نا کہ اسم میں 3 کیٹیگریز ہیں، ایک ناموں کی، ایک ضمائر کی، ضمیریں، ایک اور صفات ایک کی۔ ایڈجیکٹو۔ ہاں جی، ٹھیک ہے اوکے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابھی جو کل ہم نے نیو ٹاپک سٹارٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جملے میں اسم کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں کتنی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے؟ کسی بھی جملے میں اسم کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں کتنی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے؟ 3 باتوں۔ 3 باتوں کا؟ نہیں، وہ تو اچھا، میں اس کی بات کر رہی تھی پہلے اسم فعل حرف کی، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی اس کے جملے کو استعمال کرنے کے لیے۔ یہ آپ کو سمجھ کب نہیں آئی تھی؟ کل نہیں آئی تھی؟ ہاں جی، تو یہ آپ کو کل پوچھنا چاہیے تھا نا۔ اچھا جی، کوئی اور بتائے گا؟ طوبہ آپ بتائیں گی؟ جی، کتنی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے؟ 4 باتوں کا، اوکے۔ اچھا، یہ اس طرح سے ہے عائشہ کہ ہم نے پڑھا نا اسم میں، ہم نے پڑھا کہ کسی بھی شخص کا نام اسم ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک نام ہے زید، ٹھیک ہے؟ اب زید کو ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے، زید ایک اسم ہے، اسم کو جملے میں استعمال کرنا ہے، یعنی ہم نے جملہ بنانا ہے کہ زید نیک ہے، ٹھیک ہے؟ اس جملے کو بنانے کے لیے جو ہم اسم کا استعمال کر رہے ہیں، زید کا استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں زید کے بارے میں 4 باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمیں وہ 4 باتیں نہیں پتہ ہوں گی، ہم کبھی بھی جملہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے جو پہلی بات ہم کل پڑھ رہے تھے وہ تھی جنس، یعنی اس کے جینڈر کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے زید ہے تو اب ہمیں زید کے جینڈر کا پتہ ہونا چاہیے کہ زید مذکر ہے یا مؤنث۔ آف کورس یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی آج ہم آگے پڑھیں گے کہ جیسے زید ہے، فاطمہ ہے، ماں، باپ، بیٹا، ان سب کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب کچھ ایسے اسماء ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ اردو کے حساب سے ہمیں پتہ ہے، جیسے ہم بولتے ہیں سورج نکلا ہوا ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے نا سورج نکلی ہوئی ہے، یعنی ہم سورج کو مذکر میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ہم کہتے ہیں یہ میری کتاب ہے، ہم کتاب کو مؤنث میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ہم نے تو کوئی فارمولا نہیں پڑھا میرے خیال سے، ہے نا؟ ہاں کیونکہ یہ ہماری زبان ہے، اس لیے ہم ہمیشہ صحیح ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کو مذکر میں استعمال کرنا ہوتا ہے وہ عام اسی طرح سے استعمال ہو رہا ہے، جس کو مؤنث میں استعمال کرنا ہوتا ہے وہ بھی ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے اور عربی اور اردو ایک دوسرے سے مختلف ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر کتاب مؤنث ہے
کتاب اگر اردو میں مونس ہے تو یہ عربی میں بھی مونس ہی ہوگی، اور میں آپ کو بتاؤں کتاب عربی میں مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کا استعمال مذکر یا مونس ہوتا ہے، ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا، تو آج کی کلاس میں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایک چیز جو نہ مذکر ہے نہ مونس ہے، تو ہم نے اس کا استعمال مذکر میں کرنا ہے یا مونس میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. ابھی کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو پوچھ لیں، میری ان ساری باتوں میں سے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو پوچھ لیں کائنڈلی. سب سمجھ آ گیا؟ چلیں بھائی دیکھتے ہیں. اوکے سیکنڈ، یہ کیا ہو گیا؟ عن عائشہ رضی اللہ. اب فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم مذکر مونس دونوں کو نہیں پڑھیں، ہم صرف ایک کو اچھی طرح سمجھ لیں گے. جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا ہم اچھی طرح سمجھے ہوئے میں اسے فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر فٹ ہو جائے گا تو ہم اسے مان لیں گے کہ وہ ہے، اگر نہیں فٹ ہوگا تو کہہ دیں گے کہ یہ دوسری کیٹیگری کا ہے. اوکے جی، تو ہم مونس کو پڑھیں گے. جی مونس کو پڑھیں گے. مونس دو طرح کا ہوگا، ایک تو ہو گئی مونس، ایک تو ہو گئی مونس. اس مونس کو کہیں گے حقیقی ہے، یہ حقیقی مونس ہے. حقیقی مونس کسے کہیں گے؟ جو ہو گئی مونس. لڑکی حقیقی مونس، ماں حقیقی مونس، بلی حقیقی مونس، گائے حقیقی مونس. اوکے جی، یہ اردو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، ابھی عربی نہیں بتائی میں نے ان کی. اور دوسرا وہ ہوگا جو مونس استعمال ہوگا، جو مونس کے طور پہ استعمال ہوگا، اس کو ہم کہیں گے غیر حقیقی مونس. غیر حقیقی یا لفظی مونس کہہ لیں، یعنی لفظی طور پہ اسے ہم مونس بولیں گے. جی، مونس کی کتنی اقسام ہے؟ دو، مونس حقیقی اور مونس لفظی. مونس حقیقی اور مونس غیر حقیقی، یہ اپنے نوٹس پہ لکھ لیجئے. جنس دو قسم کا ہوتا ہے، مذکر یا مونس. پھر مونس کی دو اقسام ہیں، مونس حقیقی، مونس غیر حقیقی. مونس حقیقی اس مونس کو کہتے ہیں جس کے مقابل کوئی مذکر موجود ہو. مونس حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے مقابل کوئی مذکر موجود ہو. جی، جیسے بہن کے مقابل بھائی، ٹھیک ہے، ماں کے مقابل باپ، بیٹی کے مقابل بیٹا، یعنی ایسی مونس جس کے مقابل کوئی مذکر موجود ہو. مونس حقیقی کسے کہا جاتا ہے رملا آپی؟ مونس حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے مقابل کوئی مذکر ہو، وہ مونس حقیقی کہلاتا ہے. گڈ. نمرا آپی آپ بتائیے گا، جنس کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ جنس میم دو قسم کا ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث. ویری گڈ. اوکے، یہ اپنے نوٹس پہ لکھ لیجیے گا. مونس حقیقی کی ڈیفینیشن کہ جس کے مقابل کوئی مذکر موجود ہو، ٹھیک ہے. اچھا، اب جیسے میں آپ سے پوچھوں، طوبا آپ بتائیں، ماں مونس حقیقی ہوگی یا غیر حقیقی؟ حقیقی. مونس حقیقی، کیوں؟ کیونکہ آپ کے مقابل میں اس کا مذکر موجود ہے. ہاں، ویری گڈ. بس آپ کے سامنے کچھ بھی آتا ہے تو آپ نے یہ اپنے ذہن میں لے کے آنا ہے، اس کا مذکر موجود ہے، اور اگر موجود ہو تو وہ مونس حقیقی ہے. اس میں کچھ مشکل تھا؟ نہیں. سب کو سمجھ آ گیا؟ نہیں آیا تو دوبارہ پوچھ لیں. یہ آپ سے آگے. اوکے. سمجھ آ گئی بات؟
میں نے آپ کو اسم دینا ہے, آپ نے اس اسم کو مونس کی پکچر میں فٹ کر کے دیکھنا ہے. اگر وہ فٹ ہو جائے گا تو ریزلٹ نکلا کہ مونس ہے, اگر نہ فٹ ہوا تو آپ نے کہنا جی مذکر ہے. بس ختم, اتنی سی بات ہے. اوکے جی. اچھا, حقیقی تو سمپل سی بات ہے, جس کا بندہ ہوگا وہ حقیقی مونس ہوگا. اب یہ ہے جس میں بندے کا تعلق نہیں ہے لیکن اس کا استعمال مونس کے طور پر ہو رہا ہے. اس کی دو اقسام ہوں گی. ایک ہوگی علامتی مونس. ہم علامت فکس کر دیں گے مونس کی کہ یہ علامت پائی جا رہی ہے تو مونس ہے. علامت ہم فکس کر لیں گے. اوکے جی. اور دوسری قسم ہوگی سمائی. علامت تو نہیں ہے لیکن عرب چونکہ اسے مونس بولتا ہے تو ہم نے اسے بھی مونس کنسیڈر کرنا ہے, کیونکہ ہماری نہیں چلنی یہاں پہ. اب ہم آئیں گے مونس. جی عائشہ اشرف, آپ بتائیے گا غیر حقیقی مونس کی کتنی اقسام ہیں؟ غیر حقیقی مونس کی دو اقسام ہیں, سمائی مونس, علامتی مونس. ویری گڈ. نمرا, آپ بتائیے گا علامتی مونس کون سی مونس ہوتی ہے؟ نمرا علامتی بونس وہ ہوتی ہے جس میں مطلب کوئی علامت کے طور پہ کوئی چیز کو استعمال کیا جائے. ویری گڈ. اوکے, فرازی, آپ بتائیے گا کہ سمائی مونس کون سی مونس ہے؟ میم نہیں سمجھ آئی. نہیں سمجھ آیا. اوکے, تو پوچھ لینا. دیکھیں, اچھا, اور عائشہ ملک, آپ بتائیں گی سمائی مونس کون سی مونس ہے؟ جس کو عرب صحیح بتا رہی ہیں, جس کو عرب مونس بولتا ہے. ہاں, وہ تو میم میں نے بتا دی ہیں. وہ میرا اوکے. تو مونس غیر حقیقی کی دو اقسام ہیں. ایک علامتی, کہ ہم کوئی علامت فکس کریں گے, پھر اگر علامت اس لفظ میں پائی جائے گی تو وہ مونس سے غیر حقیقی مونس سے علامتی ہوگا. اور مونس سمائی اس کو کہتے ہیں جو ہم نے عرب کو مونس بولتے ہوئے سنا. جیسے کچھ چیزیں ہیں جن کو عرب مونس بولتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو بولتے ہوئے سنا ہے, اور اب ہم بھی ان کو مونس بولیں گے, اس لیے ان کو مونس سے سمائی کہا جاتا ہے. مونس کی عربی زبان میں علامتیں کون کون سی ہیں؟ تو مونس کی عربی زبان میں دو علامتیں ہیں ٹوٹل, جن کی وجہ سے آپ پہچانیں گے. ایک علامت جو ہے نا وہ ہے 99% اور ایک علامت ہے 1%. If you're homeschooling your kids or you want your kids to learn English grammar and sentence making at home, this sentence ایک ہے 99%, ایک ہے 1%. تو کون سی پڑھنا پسند کریں گے, 1% کے 99%؟ ماشاء اللہ, تو ہم 99% ہی پڑھیں گے. وہ غیر حقیقی ہے لفظی مونس جس کے آخر میں گول تاج ہے. یہ گول تاج جو ہے یہ علامت ہوگی غیر حقیقی یا لفظی مونس کی. دوسری علامت نہیں پڑھاؤں گا آپ کو, 1% ہے, وہ آپ انشاءاللہ تعالی بہت آگے جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. سمائی وہ مونس ہوں گے جنہیں عرب مونس بولتا ہے, عرب مونس بولتا ہے, لہذا ہمیں بھی بولنا پڑے گا. اس میں جب ہمارے بزرگوں نے غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ نام تھے جنہیں عرب مونس بولتا تھا. کچھ نام مثلا انہوں نے دیکھا جی ہوا کے نام عرب مونس بولتا تھا. ہواؤں کے نام ہوتے ہیں نا, ہوتے ہیں نا ہواؤں کے نام. ہوا چلتی ہے کہ چلتا ہے؟ ہوا مونس ہی ہے نا اردو میں ہمارے نزدیک, صحیح ہے. تو ہوا یا ہوا کے نام عرب مونس بولتا ہے.
عرب شراب کے نام بھی مونس بولتا ہے. اوکے. عرب آگ اور اس کے نام بھی مونس بولتا ہے. ہمیں اس وقت شراب کے ناموں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں آپ کو لسٹ پوری کروا رہا ہوں. بس یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور شراب پی جا رہی ہو تو انجام کیا ہوتا ہے؟ آگ. بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. تو یہ نام ہے ہوا، شراب اور آگ. ان کو عرب مونس بولتا ہے. اس کے علاوہ عرب کن ناموں کو مونس بولتا ہے؟ عرب شہروں. جی کون سے 3 نام ہیں جن کو عرب مونس بولتے ہیں؟ ہوا، ہوا، شراب، شراب اور آگ. سب مل کے بتا دیں کون سے 3 نام ہیں؟ ہوا، شراب اور ہوا، آگ. شراب اور آگ. اور ملکوں کے ناموں کو مونس بولتا ہے. جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ عرب بولتا ہے نا. ہم مذکر بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم مذکر کے طور پہ پاکستان کو لیتے ہیں. عرب شہر کے نام مونس بولے گا. اوکے جی. ایک ہو گیا نام. دوسری کیٹیگری جو تھی نا وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پارٹس آف باڈی دیے ہیں، 2 طرح کے پارٹس آف باڈی ہیں ہمارے. ایک وہ ہیں جو 2 ہیں، ایک وہ ہیں جو ایک ہی ہے. آپ کی آنکھیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں نا. ناک ایک، سر، کان، ہاتھ، پاؤں، ٹھیک، زبان. اچھا بس اس سے آگے اندر نہیں جانا. گردے، پھیپھڑے، ٹھیک ہے، جگر، اس کی بات نہیں ہوگی. تو وہ پارٹس آف باڈی جو پیئر ہے، پیئر، مثلا آنکھ پیئر کی صورت میں ہوتی ہے، کان پیئر کی صورت میں ہے، ہاتھ پیئر کی صورت میں ہے، ٹانگ پیئر کی صورت میں ہے. تو جو پیئر کی صورت میں نا عربوں نے مونس بولتا ہے. ایک کیٹیگری اور ہے جو کسی گروپ میں نہیں آتی، اس کو علماء نے ایک الگ سے ہی کیٹیگری بنا دیا. یعنی اسے انہوں نے کہا جی یہ مسلینیس ہیں، متفرق اسماء ہیں. متفرق، مسلینیس یعنی یہ وہ ہوں گے جو ہماری ویکیبلری کے ساتھ ساتھ انکریز ہو سکتے ہیں. یہ تو فکس ہو گئے نا. یہ متفرق کا مطلب ہے جو ہم مطالعہ جو کرتے جائیں گے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. اس میں میں صرف آپ کو 5 یا 6 لفظ بتاؤں گا، وہ آپ نے بس یاد رکھنے ہیں، وہ ہماری کلاس میں استعمال ہوں گے. مثلا عرب جو ہے سورج کو مونس بولتا ہے. سورج کو عربی میں کہتے ہیں شمس. ٹھیک ہے. عرب سورج کو مونس بولتا ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ مذکر. دیکھ ساتھ سے کمپیریزن بھی کرتے رہیں. عرب جو ہے آسمان کو مونس بولتا ہے. آسمان کو کہتے ہیں سما. کلیئر جی؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم مذکر بولتے ہیں. اچھا عرب زمین کو بھی مونس بولتا ہے. زمین کو ہم بھی مونس بولتے ہیں. زمین گھومتی ہے نا، عرب کی بھی گھومتی ہے. اچھا جب ذرا زمین گھوم جائے زیادہ تو جان نکلتی ہے. جان کو کہتے ہیں نفس. ایک خوشبو صرف مہک کی نہیں ہے بلکہ اٹ ڈیفائنز یور پرسنالٹی اینڈ اٹ میکس یو فیل مور کانفیڈنٹ. ایک ایسا کانفیڈنس جو صحیح ہمارے بھی نکلتی ہے، عرب کی بھی نکلتی ہے. ایک لفظ اور دے دیتا ہوں. 5 6 میں نے کہتے 4 ہو گئے. 5واں ایک لفظ اور نوٹ کر لیں. عرب دار کو مونس بولتا ہے. دار کہتے ہیں گھر کو. دار کسے کہتے ہیں؟ گھر. لے جی اگر آپ نے یہ پکچر یاد کر لی نا
تو آپ عربی زبان میں استعمال ہونے والے ہر لفظ کو مذکر مؤنث کے حوالے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک مرتبہ پھر سن لیں. میں نے آپ کو لفظ دینا ہے. جی جی اوکے. آپ ابھی جو میں ریپیٹ کر رہی ہوں آپ سب لکھتے جائیں. اوکے. جنس دو قسم کا ہوتا ہے، مذکر یا مؤنث. مؤنث کی دو اقسام ہیں، حقیقی یا غیر حقیقی. حقیقی مؤنث وہ مؤنث ہے جس کے مقابل کوئی مذکر موجود ہو، جیسے ماں، بہن، بیٹی، گائیں. غیر حقیقی مؤنث وہ ہے جس کے مقابل کوئی مذکر موجود نہیں ہو، یعنی اس کا استعمال مؤنث ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی مذکر نہیں ہوگا. پھر غیر حقیقی مؤنث کی دو اقسام ہیں، ایک ہے علامتی اور ایک ہے سماعی. علامتی مؤنث وہ ہے جس کے آخر میں گولتا آ جائے، وہ علامتی مؤنث ہے. جیسے ہم نے ووکیبلری میں ایک ورڈ پڑھا تھا غرفہ، یاد ہے کسی کو اس کا میننگ غرفہ کا؟ کمرہ. ہاں تو وہ غرفہ کے آخر میں کیا آ رہا تھا؟ گولتا آ رہی تھی نا. ہاں تو اب گولتا اس کے آخر میں آ رہی ہے تو وہ کیا ہوگا، مذکر ہوگا یا مؤنث؟ مونس. ہاں ویری گڈ. دیکھیں آپ نے پہچان لیا نا، میں نے تو نہیں بتایا، آپ نے خود بتایا ہے. اچھا ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا کلمہ. کلمہ کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ گولتا آ رہی ہے. یہ بھی مونس ہو. ہاں کلمہ کیا ہوگا؟ میم جی نہیں آتی کلر میں. کیا نہیں گولتا آتی ہے. ایکچولی ہم اس کو ہا بولتے ہیں نا، یعنی ہم نے یہ بھی تو پڑھا تھا کہ گولتا جب بھی کسی حرف کے آخر میں آئے گی تو ہم اس کے آخر میں ہا کا ساؤنڈ دیں گے، گولتا کا ساؤنڈ نہیں دیں گے. اور اگر ہم جب کلمہ لکھتے ہیں ہم اگر اس کے آخر میں ہا لکھتے ہیں تو ہم غلط لکھتے ہیں. اوکے. اچھا پھر تو کلمہ کیا ہوگا، وہ بھی علامتی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سماعی مؤنث. سماعی مؤنث وہ مؤنث ہے جو ہم نے عرب کو مؤنث بولتے ہوئے سنا ہے کہ عرب ان کو مؤنث بولتے ہیں. کن کن کو؟ پہلے سب سے پہلے آتے ہیں نام. ٹھیک ہے، پہلی کیٹیگری. ناموں میں آگے 4 چیزیں آتی ہیں، ہوا کے نام، شراب کے نام، آگ کے نام. اچھا ان کو تھوڑا اپلائی کر کے دیکھیں. جیسے نار کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے نا، نار کہتے ہیں آگ کو، ہے نا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے نار، قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں ہم اصحاب النار. تو وہ جو آگ ہے وہ نار ہے. اب بتائیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ نار. آواز نہیں آ رہی؟ ہاں سماعی مؤنث ہے وہ. ویری گڈ. دیکھا آپ کو آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ہیں جفت اعضاء، ایسے اعضاء جو دو ہوتے ہیں. اب ہم نے ووکیبلری میں پڑھا تھا، ایک لفظ پڑھا تھا اذن. اذن کا میننگ یاد ہے کسی کو؟ کان. کان. ہاں تو اب یہ بتائیں اذن کیا ہوگا، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا؟ مونس. سماعی مونس. سبھی بتائیں. سماعی مونس ہے کیونکہ جو پارٹس آف باڈی جوڑا جوڑا میں ہوں گے، جیسے آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں، ان کی عربی میں مونس ہوں گے. ویری گڈ. اچھا اب ایک اور لفظ ہے انف. انف کا میننگ یاد ہے کسی کو؟ ناک. ہاں ویری گڈ، یہ ناک. تو ناک کیا ہوگا، مؤنث ہوگا یا مذکر ہوگا؟ مذکر، کیونکہ وہ متحرک ہے، ایک ایک ہے. سنگل باڈی پارٹ. کیونکہ وہ ایک ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ سارا کچھ آپ لوگ خود بتا رہے ہیں، میں نے تو کچھ نہیں بتایا. اوکے. پھر اس کے بعد آتے ہیں کچھ متفرق اسماء جو کہ صرف 5 ہے. یہ آپ کو ایسے ہی یاد کرنے ہوں گے. شمس، عرض، نفس، دار، سما. شمس کا معنی ہے سورج، سما کا معنی ہے آسمان، عرض کا معنی ہے زمین، نفس کا معنی ہے جان، اور دار کا معنی ہے گھر. ٹھیک ہے. یہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں. شمس
अर्ज, नफ्स, दार, समा। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करने। भाई आवाज ही नहीं आती रिपीट करने की। शम्स, नफ्स, ओके करें करें। शम्स, समा, अर्ज, नफ्स, दार। ओके अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, आपको कोई एक भी लेटर की समझ नहीं आई, एक भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी समझ नहीं आया आप पूछ। सब क्लियर है? ये बताइए, हाँ जी। नोट्स पे लिख लिया ये नोट्स पे लिख लिया? लिख लिया। ओके जिनका रह गया वो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, वो फिर तब लिख लीजिएगा। ओके और कहना है कि बताइए ये मुजक्कर है या मोनस। आपने उस लफ्ज को ना मोनस की पिक्चर में ना फिट करके देखना है। आपने सबसे पहले यहां फिट करना है हकीकी में। हकीकी में कैसे चेक करेंगे? देखेंगे उसका बंदा है, अगर बंदा होगा उसका तो यहीं वो फिट हो गया। ओके जी। अगर उसका बंदा नजर ना आए आपको तो आप ये नहीं कि बस फौरन फैसला कर दीजिए मुजक्कर। आपने गैर हकीकी में चेक करना है। गैर हकीकी में पहला कैटेगरी है, अलामत देखनी है कि उसके आखिर में गोलता तो नहीं आ रही। अगर गोलता आ रही है तो आपने कह देना मोन्नस है। अगर गोलता नहीं आ रही तो मुजक्कर नहीं कह देना, बल्कि आगे चेक करना है कि वो लफ्ज हवा का नाम तो नहीं है, शराब का नाम तो नहीं है, आग का नाम तो नहीं है, शहर या मुल्क का नाम तो नहीं है, कोई पार्ट ऑफ बॉडी तो नहीं है जो पेयर की सूरत में है, या ये जो 5 बताए हैं इनमें तो नहीं है। अगर कहीं भी वो लफ्ज फिट ना बैठे तो अब आपने कहना है कि वो लफ्ज मुजक्कर है। समझ आ गई बात? ठीक है जी, आपको मजा आया? आपसे स्टार्ट करता हूं, तैयार है? शाबाश। आपको मैं लफ्ज इस्म दे रहा हूं और वो इस्म है लफ्ज हकीकी का बताइए। हकीकी, अच्छा भाई एक मिनट में आप लोग के नेम्स देख लूं ताकि कुछ सकूं। मैम उनका मतलब माँ होता है। जी जी माँ होता है। कौन कौन है भी? आयशा, मोहनस है। ओके सॉरी। ठीक है। ओके तो का बताइएगा। जी फरा ने बता दिया है। आपका नेम फरा है ना? क्या नेम है? फराज। अच्छा 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 ओके ओके मैम ठीक है मोहनस है। सही है। मैम मोहनस है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? ओके एक सेकेंड। अच्छा का माना है माँ। क्या माँ को कहते हैं। तो अभी आपको पता है कि माँ के मुकाबिल मुजक्कर मौजूद होते जी। होता है। यस मैम होता है। हाँ तो इसलिए जी, तो इसलिए ये क्या होगा? मोन्नस से हकीकी होगा। ठीक है आगे देखते हैं। के माना नहीं पता आपको? मां, बस मां कौन सी मोनस है? एक सेकंड नहीं लगा आपको, पहली उसमें पकड़ी गई। ओके जी। जी नेक्स्ट हसन, पहचानेंगे? दो लफ्ज अब इसके मानी। अब ये जी अब का मीनिंग पता है किसी को? बाप, क्या है ये? मुज़क्कर है मुअन्नस? वेरी गुड। आपने याद करने हैं लफ्ज जो आपको वोकैबुलरी मिल रही है, सही है ना? अब के माना है बाप, मुज़क्कर है ना, पक्की बात। वलद, जी वलद का मीनिंग किसको आता है? लड़का, बेटा। हाँ, लड़का या बेटा दोनों होंगे, सही है। और आपको दोनों ही जहन में रखने हैं। अच्छा जी तो अभी मुझे बताएं कि वलद क्या है? मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर। ठीक है इसके माना लड़का।
ولد کے معنی ہے لڑکا، بوائے. یعنی جو ریئل مذکر مؤنث ہے اس میں آپ 1 منٹ نہیں لگا رہے. صحیح ہے نا؟ ماشاء اللہ. جی آپ بتائیے جی. کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک شخص جنت میں چلا گیا. پانی پلانے کا جو اجر و ثواب ہے یہ صدقہ جاریہ میں بھی شامل. بنت. جی بنت کا کیا میننگ ہے؟ بیٹی. بیٹی. ہاں بیٹی ہے لڑکی. تو یہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ مونس. مؤنث کس کیٹیگری میں؟ حقیقی مؤنث. بیٹی مؤنث. تیار ہے جی؟ رجل. جی رجل کا کیا میننگ ہے؟ آدمی. مرد یا آدمی. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ رجل میننگ شکر ہے پوچھ رہے ہیں. رجل کے معنی ہے مرد. مؤنث ہے. مرد مؤنث ہے. مذکر. ٹھیک ہے جی. جی برار صاحب تیار ہیں؟ بسم اللہ. کتاب. جی اب یہ بتائیں گی رملاپی کتاب. اچھا یہ میں آپ کے ساتھ سالو کرواتی ہوں، باقی سب پھر خود کریں گے. ٹھیک ہے. کتاب دیکھیں حقیقی مؤنث میں ہے، یعنی کتاب کا کوئی مذکر ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد غیر حقیقی میں آتے ہیں علامتی میں. کتاب کے آخر میں گولٹا آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. پھر سماعی میں آتے ہیں. کتاب کسی ہوا، شراب یا آگ کا نام ہے؟ شہر یا ملک کا نام، پارٹس آف باڈی کا نام. پھر ارض، شمس، سما، داغ، نفس، اسے کسی کا نام. یہ جو متفرق اسما ہے ان میں سے کسی کا نام ہے؟ ان میں کتاب آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. تو پھر کتاب کیا ہوگا؟ مذکر. ویری گڈ. اب آپ نے خود بتایا ہے. صحیح ہے. جو ایک ہمارے سامنے ہے نا، ہمارے پاس جو بھی ورڈ آئے گا ہم نے اس کو اس پکچر میں فٹ کر کے دیکھنا ہے. ہو گیا تو وہ مؤنث سے، نہیں ہوا تو وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے پہلے کچھ پڑھے ہیں، جیسے یہ اب ہے، ولد ہے، رجل ہے، یعنی باپ، بیٹا، مرد. ٹھیک ہے. اب یہ سارے جو ہیں، جس طرح مؤنث کی 2 اقسام ہے نا، مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی، اسی طرح مذکر کی بھی 2 اقسام ہیں. مذکر حقیقی، مذکر غیر حقیقی. مذکر غیر حقیقی وہ مذکر ہے جس کے مقابل کوئی مؤنث آئے. ٹھیک ہے. جیسے اب کے مقابل ام آ رہی ہے، ماں. ولد کے مقابل بنت آ رہی ہے. ٹھیک ہے. مطلب بیٹے کے مقابل بیٹی، یا لڑکے کے مقابل لڑکی. رجل یعنی مرد کے مقابل ایک اور لفظ ہے امرأہ، عورت کو کہتے ہیں، وہ آ رہی ہے. ان سب کے مقابل کوئی مؤنث آ رہی ہے تو یہ مذکر حقیقی ہوں گے. اب کتاب کے مقابل کوئی مؤنث آ رہی ہے؟ کتاب کی کوئی مؤنث ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو پھر کتاب مذکر غیر حقیقی ہوگا. ٹھیک ہے. لفظی میں آئے گا. کہاں پر آئے گا؟ کتاب کے آخر میں گولتا ہے؟ نہیں ہے. علامتی نہیں ہے. سمائی. کتاب ہوا کو کہتے ہیں. شراب، آگ، شہر ملک کا نام ہے. کتاب کوئی پارٹ آف باڈی ہے؟ 5 میں کتاب ہے. کیا ہوا؟ سمجھ آ گئی؟ کتاب اردو میں کیا ہے؟ اردو میں مؤنث ہے. اچھی کتاب. ٹھیک ہے نا، اچھی کتاب. لیکن عربی میں عرب کتاب کو مذکر استعمال کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ اس لیے ضروری ہے، ورنہ آپ ایسی جملے بنائیں گے یہ کتاب اچھا ہے،
اگر آپ کو کتاب کا مذکر مونس نہیں پتا چلا تو. اوکے, جس طرح آپ ہنستے ہیں نا اس طرح عرب بھی ہنسے گا پھر. جی جناب تیار ہیں جی, ریڈی؟ چلے ماشاء اللہ. جی شاہ جلدی سے بتا دیجیے جی کرسی جو ہے یہ مذکر ہے کہ مونس؟ جی فرازی آپی کرسی کا بتائیے گا, میم یہ مذکر ہے یا مونس مؤنث؟ حقیقی بھی نہیں ہے، سماعی بھی نہیں ہے میم، یہ مذکر ہے کرسی. ویری گڈ. مذکر میں کہاں آ رہی ہے؟ مذکر حقیقی ہے یا مذکر غیر حقیقی؟ غیر حقیقی. ویری گڈ, مونس ہے, پرفیکٹ ماشاءاللہ. مذکر ہے ماشاء اللہ. پکی بات؟ دیکھ لیں, سوچ لیا اچھی طرح. ویری گڈ ماشاء اللہ. کرسی جی مذکر ہے عربی میں. اردو میں ہوتی رہے مونس, ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. عربی میں جی ابھی باقی سب سے انشاءاللہ کل پریکٹس کریں گے. جی آپ لوگ مجھے ورڈس میننگ بتائیے گا. عائشہ اشرف آپ مجھے بتائیے گا بیت کا میننگ. دور. بیت نہیں, وہ بعید ہے, میں بیت کہہ رہی ہوں. بایا زبر بئی, آگے لمبی تا, بیت. گھر. اوکے. مغلق, بند. خبیث, ناپاک. بنت, لڑکی بیٹی. ثقیل. بھاری. ویری گڈ. نمراپی, سیادہ, گاڑی. سیاد, ہاں. قبیح, بڑا. نو, کبیر نہیں کہہ رہی, قبیح, قاف نقطوں والا اور آخر میں ہا ہے, قبیح. اچھا آپ مجھے جمیل کا میننگ بتائیں. جمیل خوبصورت. خوبصورت, ٹھیک ہے. خوبصورت کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بدصورت. ہاں, تو قبیح کا میننگ کیا ہے؟ بدصورت. بدصورت. اوکے. مفتوح, میم کیا پوچھا ہے؟ مفتوح, مفتوح. کھلا ہوا, کھلا. کھلی. مدرسہ, اسکول. اوکے. صغیر, صغیر. چھوٹا. ویری گڈ. اوکے. عشرت آپ بتائیے گا. صادق, سچا. قائم, کھڑا. خفیف, ہلکا. ساعہ, گھڑی. اوکے. عائشہ ملک آپ بتائیے گا. اذن, اذن. عائشہ ملک. یہ والا نہیں آ رہا, دوسرا پوچھ لیں. اچھا. قادم, قادم. اذن کا میننگ ہوتا ہے نا, کان, آنے والا. آنے والا. اوکے. ثقیل, بھاری. اوکے. دار, گھر. دار. بھائی میں نے کسی اور سے پوچھا تھا. اچھا بھائی, صحیح ہو گیا. اوکے. رملہ آپی آپ بتائیے گا.
ذاہب، رملاپی، Yes, ma'am. ذاہب، ذاہب، جانے والا، جاننے والا. ہم، جانے والا، ٹھیک ہے. قادم آنے والا، ذاہب جانے والا. جاہل، جاہل، بے علم. بے علم بھی ہے اس کا ایک میننگ، اور ایک جذباتی بھی ہے، ٹھیک ہے. حبیب، حبیب، حبیب مطلب کہ پیارا. پیارا اور دوست، دوست. ٹھیک ہے. بعید، بعید، بعید دور. اوکے. عریس، عریس، ہلکا. وہ خفیف تھا. عریس مطلب دولہا. عریس، دلہن. ٹھیک ہے. اوکے. طوبہ آپ بتائیے گا. علامہ، بہت بڑا عالم. خلیفہ، خلیفہ، جانشین. مؤمن، ایمان. اوکے. صالح، بد، برا. صالح، نیک. اوکے. کوئی رہ گیا جس سے میں نے ورڈ میننگس نہیں سنے ہو؟ مجھ سے اوکے جی، آپ سنائیے گا. ساعہ، گھڑی، اوکے. بنت، لڑکی، طویل، لمبا، ملک، بادشاہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، پرفیکٹ. اچھا، کیا خیال ہے اگر ہم ٹائم 10 منٹ